السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، شرح حدیث عنوان بصری۔ کتاب کے مصنف ہیں استاد محمد باقر تحریری اور کتاب کا ترجمہ کیا ہے ثقلین زیدی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 232 سے۔ فصل نمبر 3 ہے اور اسی کی ذیل میں ہم بیان کر رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے بندگی کو اہمیت دینے کے اثرات۔ خداوند متعال کی حقیقی بندگی اور اس کی اطاعت حقیقی کے راستے پر چلنے کے اثرات و برکات میں سے ایک یہ ہے کہ بندے کے معاشرتی اور اجتماعی تعلقات کی اصلاح ہو جاتی ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں اس کی اطاعت کرنے والے وہی لوگ ہیں کہ جو مکمل طور پر اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول میں مصروف رہتے ہیں، اور جن کی عبادت کا مقصد صرف محبوب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اور صرف خداوند متعال کی رضا اور خوشنودی کو نظر میں رکھتے ہیں اور خود اپنی دوسروں کی خواہشات کو فقط خداوند کی رضا میں تولتے ہیں۔ بس دنیاوی معاملات میں جب کبھی وہ بری عادت میں آلودہ ہو کر کبھی فخر و مباحات اور مرا یعنی لڑائی جھگڑے اور فساد میں مبتلا ہونے لگتے ہیں، تو اپنی ذات میں موجود اس خصلت کی طرف متوجہ ہو کر نتیجے میں ان بری عادتوں کی آلودگی سے محفوظ رہتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری سے فرمایا تھا، اور جب خود کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مصروف کر لے تو اس کو اتنا فارغ وقت ہی نہیں ملتا کہ وہ دوسروں سے جدال اور بحث اپنے آپ کو دوسروں سے افضل و برتر ثابت کرتا پھرے۔ اب عنوان ہے اور صفحہ ہے 233، لڑائی جھگڑے یعنی مرا اور خود کو افضل و برتر سمجھنے یعنی مباحات سے دور رہنا۔ مرا کے لغوی معنی ہیں کسی محب اور غیر واضح مسئلے پر دوسرے سے بحث کرنا، اور یہ تشریح جو ہم نے یہاں پہ آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ کتاب ہے مفردات الراغب اور اس کا عنوان ہے مادہ مری، اس سے لی گئی ہے۔ جبکہ مباحات کے معنی ہے کہ اپنی ملکیتوں کے بارے میں شیخی بگھارنا اور بڑائی بیان کرنا۔ یہ تشریح بھی مفردات راغب سے لی گئی ہے اور اس کا چیپٹر کا عنوان ہے مادہ فخر۔ دوسروں سے لڑنا یعنی مرا عموماً جاہل اور نادان لوگوں سے جدل اور بحث کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں بندہ بحث و مباحثے اور اپنے خیالات کے اظہار میں کسی بھی طرح دوسروں پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ اس کی نظر میں صرف اس کی ذاتی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ دوسری طرف فخر و مباحات اکثر علماء سے ملاقات کے دوران دیکھنے میں آتا ہے۔ ایک روایت میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جو اس وجہ سے علم حاصل کرے کہ اس کے ذریعے علماء کے سامنے فخر و مباحات کر سکے، نادان اور جاہلوں سے جھگڑتا پھرے اور لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا سکے، تو یقیناً اس کا ٹھکانہ آگ سے لبریز ہوگا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 47 اور روایت کا نمبر ہے 6۔ مرا اور مباحات ان بری صفات میں سے ہے کہ انسان زندگی کے مختلف معاملات میں ان کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان کی شدید مذمت کی گئی ہے اور انسانی وجود اور روح پر ان کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کا ارادہ کسی دنیاوی اور علمی معاملے میں یہ ہو کہ حق کا بول بالا ہو اور وہ اسے دوسروں تک پہنچا سکے، اس لیے وہ زبردستی کے جھگڑوں اور بحثوں میں الجھنے سے پرہیز کرتا ہے، تو وہ معاملات کو ان کے مخصوص طریقوں سے اور ایک خاص حد تک انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد اس سلسلے سے خود کو جدا کر لیتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس سے اس کی بدنیتی ظاہر ہوگی اور اس کا برا اثر اس کے اور دوسرے کے نفس پر مرتب ہوگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سب سے زیادہ نیک اور پارسا وہ ہے جو لڑائی اور جدل سے باز آ جائے، چاہے
وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث ہے امالی صدوق صفحہ نمبر 21 اور روایت کا نمبر ہے 4۔ امام علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، جسے اپنی آبرو عزیز ہو وہ لڑائی جھگڑے سے کنارہ کش رہے، اور یہ ہے حکمت نمبر 362 نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 362۔ یعنی لڑائی جھگڑے کو ورع یعنی حرام سے پرہیز کی حالت چھوڑ دینے پر مجبور کر دیتی ہے، اور انسان اپنی آبرو گنوا بیٹھتا ہے۔ فیض کاشانی نے اس بارے میں فرمایا، وہ کہتے ہیں، اگر بندہ مناظرے میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے سامنے والے کو لاجواب کرنے کے لیے اپنی قابلیت اور مقام لوگوں کو دکھانے کے لیے اس طرح سے جدل کرے کہ وہ اپنے آپ کو افضل پیش کر سکے اور فساد برپا کرے کہ لوگوں کی توجہ حاصل ہو سکے، تو بندے کو یہ لازمی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ یہ طرز عمل ان تمام مزاجوں کا ماخذ ہے جو خداوند تعالیٰ کی نظر میں بدترین اور ناپسندیدہ ہیں، جبکہ انسان کے دشمن یعنی شیطان کی نظر میں بے حد پسندیدہ ہیں۔ ان صفات کا تعلق باطنی گناہوں جیسے احساس برتری، خود پسندی، ریاکاری، حسد، گھمنڈ، اونچے مقام کی خواہش وغیرہ سے اس طرح ہے جیسے شراب پینے کا تعلق ظاہری گناہوں جیسے زنا، بہتان، قتل اور چوری سے ہے۔ اگر کسی شخص کو شراب پینے اور دوسرے گناہ انجام دینے میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو دوسرے سارے گناہوں کے معاملے میں شراب خوری کو چھوٹا گناہ خیال کر کے اسے کر بیٹھے گا، لیکن پھر اس نشے کی حالت میں یہ گناہ اس کو دوسرے گناہوں کے انجام دینے پر اکسائے گا۔ اسی طرح سے ایک شخص جو دوسروں پر حکومت چلانے سے چاہت رکھتا ہے، بحث و مباحثے میں دوسروں کا حشر نشر کرنے کا دلدادہ ہو، اونچے مقام کے حصول اور فخر و مباحات کا شوق اس کے مزاج پر حاوی ہو چکا ہو، تو یہ ساری بدترین عادتیں اس کو راغب کرتی ہیں کہ تمام غلاظتیں اور گندگی اس کے دل میں جمع ہوں اور ساری قابل مذمت صفات کو اس میں بیدار کیا جائے۔ یہ حدیث ہے محاجۃ البیضاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198۔ میرا کہ نہ صرف یہ کہ بندے پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ یہ اس کے معاشرتی اور سماجی تعلقات کو بھی درہم بھرم کر ڈالتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا اور دشمنی سے پرہیز کرو، کیونکہ دونوں مل کر دوسرے بھائیوں کی نسبت دلوں کو مریض یعنی کینے سے بھرپور بنا دیتی ہیں اور ان میں منافقت پیدا کر دیتی ہے۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، روایت کا نمبر ہے 1۔ اسی طرح امام ہادی علیہ السلام نے بھی فرمایا، جدل اور بے جہہ بحث پرانی دوستیوں میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں اور مضبوط معاہدوں اور تعلقات کو توڑ ڈالتے ہیں۔ اس میں کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایک چاہتا ہے کہ دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے، اور ایسا کرنا خاندانی اور دوستانہ تعلقات منقطع کرنے کا بنیادی سبب بن جاتے ہیں۔ یہ حدیث ہے علام الدین صفحہ نمبر 311 پہ۔ دوسروں پر رعب جھاڑنے کی مذمت صفحہ نمبر ہے 236۔ قابل مذمت خصلتوں میں سے ایک جو عام طور پر دنیاوی رشتے ناتوں میں انسان کو اذیت و تکلیف میں مبتلا کرتی ہے، وہ مال و دولت اور اپنی ملکیتوں کی وجہ سے فخر و مباحات کرنا ہے۔ اس حالت میں انسان خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے کی طرف چل پڑتا ہے۔ یہ حالت مال و متاع کی نسبت ایک بخل اور تنگ دلی کی کیفیت بھی ساتھ لے کر آتی ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 23 اور 24 میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کسی خود پسند فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا، جو خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ یقیناً بڑا بے نیاز قابل ستائش ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اس حالت کو اس دنیاوی زندگی کی ایک خصوصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے،
سورہ حدید کی آیت نمبر 20 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان رکھو کہ دنیاوی زندگی صرف کھیل، بیہودگی، آرائش، آپس میں فخر کرنا اور اولاد اور اموال میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش سے عبارت ہے۔ اگر انسان ہوشیار اور بیدار نہیں ہے اور ان حالات سے دھوکہ کھایا ہوا ہے تو اس نے اپنے مقصد تخلیق کے مطلوبہ ہدف کی جانب بڑھنا شروع نہیں کیا ہے کہ جو دنیا اور دنیاوی معاملات کے ساتھ درست، منطقی اور شرعی تعلقات قائم کرنے سے حاصل ہوتے ہیں، تو ممکن ہے کہ یہ لاپرواہی کئی قسم کی خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بن جائے۔ خود کو دوسروں سے افضل سمجھنا اور یہاں تک کہ اخلاقی اور معنوی معاملات کی انجام دہی میں بھی دوسروں سے خود کو افضل سمجھنا ایک برائی ہے۔ اگر بندہ اپنی تخلیق کے مقصد کی طرف بڑھنا شروع کرے تو اس کی ذات میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاصانہ آگاہی سے بھرپور تعلق پیدا ہو جاتا ہے جو مختلف خرابیوں اور عیوب کو انسان میں پیدا ہونے سے روکتا ہے۔ اس وجہ سے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ افضل و برتر ہونے کی خواہش انسان کو مار ڈالتی ہے۔ یہ حدیث ہے خصال میں اور صفحہ نمبر ہے 69 اور روایت کا نمبر ہے 102۔ امام رضا علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، جب ساسا بن صوبان امام علی کے خاص ساتھیوں میں سے ایک ہیں بیمار تھے تو امام علی علیہ السلام ان کی عیادت کو تشریف لے گئے۔ جب ان کے پاس سے اٹھ کر جانے لگے تو امام نے فرمایا، اے ساسا، خدا تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے دوستوں میں اس بات پر فخر نہیں کرنا کہ میں تمہاری عیادت کو آیا تھا۔ یہ حدیث ہے مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 90، روایت کا نمبر ہے 13599۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر کسی نے دوسرے کے سامنے فخر و مباحث سے کام لیا تو خداوند تعالیٰ اسے روز حشر سیاہ محشور فرمائے گا۔ اور یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 73 میں صفحہ نمبر ہے 292 اور روایت کا نمبر ہے 20۔ چونکہ عامل یعنی عمل کرنے والا اور عمل ایک دوسرے سے متحد اور ملے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے فخر و مباحات کی وجہ سے کیا گیا عمل نورانیت اور حقیقت سے عاری ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی فضیلت کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر فخر کیا جائے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 341، روایت کا نمبر ہے 33۔ میرا فخر ہی میرا فخر ہے۔ یہ حدیث ہے بحار الانوار کی جلد نمبر 69 میں اور صفحہ نمبر ہے 49، اور یہ بھی امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ فخر یعنی فقیری سے نکلا ہے، میرا فخر ہے میرا فخر۔ مرا یعنی بحث و لڑائی اور مباحات، احساس برتری کا علاج۔ یہ دو صفتیں بدترین خصلتیں ہیں جو بات چیت میں زبان پر بھی ہوتی ہیں اور زبان کی آفات کے طور پر بھی جانی جاتی ہیں۔ رذیلہ صفات اور دوسری اخلاقی برائیوں کی اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی خلقت کے مقصد پر توجہ مرکوز رکھے اور اپنے وجود کے مرتبے سے واقف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اولاً انسان کچھ بھی حاصل کر لے لیکن اس کی حیثیت درگاہ الہی میں فقیر اور اس کے بندے سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ ثانیاً جو چیز انسان سے جدا ہو جائے وہ اس کو محفوظ رکھنے سے عاجز ہے۔ ثالثاً چیز بھی خداوند تعالیٰ سے وابستہ ہو، بس وہی ہمارے لیے باقی رہے گی۔ اس وجہ سے امام صادق علیہ السلام نے ہماری توجہ اس بنیادی امر کی جانب مبذول کرائی کہ اگر کسی شخص کے ذہن میں ہر وقت صرف اطاعت پروردگار کا خیال رہتا ہو تو دوسروں سے بحث و جدال اور اس پر اپنی برتری ثابت کرنے کی خاطر دوسروں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، بس حق تک پہنچنے اور دوسروں کو حق تک پہنچانے، چاہے وہ فکری نوعیت کا ہو یا دنیاوی قوانین سے متعلق ہو، اس کے لیے یہ شخص اس حد تک آگے بڑھتا ہے کہ جتنی حدود شریعت اسے اجازت دیتی ہے۔ اس راستے کے علاوہ کسی دوسرے راستے سے آگے نہیں بڑھتا چاہیے۔
اسے کیسا بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ اسی طرح جب وہ کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس پر اتراتا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فخر و سربلند کو چھوڑو، تکبر و غرور کو مٹاؤ اور قبر کو یاد رکھو۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 398 ہے۔ ایک اور مقام پر مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آخر فرزند آدم کا فخر و مباحث سے کیا تعلق ہے جبکہ اس کی ابتدا نطفے ہے اور ابتدا نطفہ ہے اور انتہا مردار۔ وہ نہ اپنی روزی کا اختیار رکھتا ہے اور نہ اپنی موت کو ٹال سکتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 454 ہے۔ ان کارآمد اور پر حکمت نظریات پر عمل پیرا ہو کر اس کا ایمان اپنی ابتدا اور قیامت یعنی مات پر پختہ سے پختہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عملی اور اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہونے کے خدشات کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ حل دوسرے بہت سے طریقوں سے مختلف ہے کیونکہ دوسرے حل بنیادی مشکلات کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے، اور اگر کوئی روحانی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے تو ان کے خاتمے کے لیے ایسے حل تجویز کرتے ہیں کہ جن سے وہ مسائل جڑ سے ختم نہیں ہوتے۔ دوسری طرف خدا کی اطاعت و بندگی اور خداوند قادر کی زندگی کے ہر شعبے پر کامل اور مطلق حکمرانی پر توجہ مرکوز رکھنے سے انسان کو اس پر فخر ہوتا ہے کہ وہ خدا کی بندگی اور اطاعت کا اظہار کرے اور اس پر بھی غور و فکر کرے کہ اس کی ساری ہمت خداوند تعالیٰ کے احکامات بجا لانے کے لیے ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ایک موقع پر خداوند تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا میرے لیے یہی اعزاز و افتخار کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، تو ایسا ہے کہ مجھے پسند ہے، لہٰذا مجھے بھی ایسا بنا دے کہ جسے تو پسند کرے۔ یہ حدیث ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 400، روایت کا نمبر ہے 23۔ اسی طرح سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں دنیا اور آخرت میں مومن کے لیے باعث فخر اور اس کی زینت ہیں: رات کے آخری حصے میں نماز یعنی نماز شب ادا کرنا، جو دوسروں کی دسترس میں ہے اس سے کوئی امید نہ جوڑنا، اور ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنا۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 8 میں، صفحہ نمبر ہے 234 اور روایت کا نمبر ہے 311۔ اب ہم فصل نمبر 4 کی ابتدا کر رہے ہیں، اور فصل نمبر 4 کا عنوان ہے بندگی کے اثرات اور اس کے مختلف پہلو۔ صفحہ نمبر 243 پہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں سے چوتھی فصل کی ذیل میں جو عنوان بن رہا ہے اس کا عنوان ہے تقوی کا حصول، اس کے درجے اور مراتب اور حصول کمال کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو عبور کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی گہرائیوں کی ہر جہت پر توجہ دینے اور اس کو اپنانے کے خاص اثرات ہیں جن کو ہم گزشتہ فصلوں میں بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اثرات ہیں جو بندگی کی مختلف جہتوں سے اجتماعی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کو امام صادق علیہ السلام نے عنوان بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بیان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ کمال حقیقی تک پہنچنے کے راستے میں جو مشکلات اور رکاوٹیں ہوتی ہیں، سالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان رکاوٹوں سے خوب اچھی طرح سے واقف ہو۔ ان رکاوٹوں سے واقفیت کے بعد سالک کو چاہیے کہ آہنی عزم اور ہمت کے ساتھ خدا پر توکل کرتے ہوئے اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی مدد اور وسیلے کی بدولت ان رکاوٹوں کو ایک طرف کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے۔ سالک کے لیے ضروری ہے کہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے راستے کی مشکلات کو خاک میں ملانا سیکھے۔ یاد رہے کہ کمال تک پہنچنے کا راستہ مشکلات اور رکاوٹوں سے اٹا پڑا ہے۔ انسان کو حقیقی معراج اس وقت نصیب ہوتی ہے جب وہ حصول کمال کے راستے پر آنے والی رکاوٹوں سے اور اس راہ پر چلنے کی شرائط سے اچھی طرح واقف ہو۔ اس طرح سے وہ مستقل اس راستے کو بہتر سے بہتر بناتا ہے۔ اس راہ میں حائل رکاوٹوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ انسان میں اس
کہ مقصد تخلیق کی معرفت جس قدر بڑھتی جاتی ہے اسی قدر اس مقصد کو پانے کی ہمت بھی پیدا ہوتی جاتی ہے، لیکن رکاوٹیں بھی اتنی ہی زیادہ ظاہر ہو کر اس کے سامنے آتی جاتی ہیں۔ نتیجتاً ان رکاوٹوں کو راستے سے دور ہٹانے کے لیے سالک کی کوششیں بہت جاندار اور زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اس طرح کرنے سے سالک کو وہ کامیابی حاصل ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کمال کے راستے پر جب سالک سفر کرنا شروع کرتا ہے تو رکاوٹیں سالک کے سامنے آ کر کھڑی ہوتی جاتی ہیں اور اسے منزل تک پہنچنے سے روکتی ہیں۔ ان کو برطرف کرنے کے بعد تقویٰ انسان کی روح کا حصہ بن جاتا ہے اور سالک کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس راستے کے مختلف مراحل طے کر سکے۔ نفس، شیطان اور دنیا یہ کمال کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچنے میں سب سے اہم رکاوٹیں ہیں جن کا سامنا سالکین کو کرنا پڑتا ہے۔ نفس سے امارہ ایک اندرونی عنصر کے طور پر ہمیشہ انسان کو لمحاتی دنیاوی لذتوں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور شیطان فتنوں اور چال بازیوں اور وسوسوں کے ذریعے سے ناجائز خواہشات کو ابھار کر سالک کو دنیاوی جھمیلوں میں اچھی طرح سے پھنسا کر اصل حقیقت تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں، اور میں اپنے نفس کی صفائی پیش نہیں کرتا کیونکہ انسانی نفس تو برائی پر اکساتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب رحم کرے، بے شک میرا رب بڑا بخشنے رحم کرنے والا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ غفلتوں کے شکار کچھ لوگ بھی نفس اور شیطان کی سرگرمیوں کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں اور اس طرح سالکوں کی تربیت کو اور ان کے اعلیٰ ترین مقامات تک پہنچنے کے ماحول کو غیر محفوظ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا سلوک اور معنویت کی راہ میں نکلے ہوئے مسافروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے ہر حربے اور ہر ایک چال سے واقف ہوں۔ عنوان ہے دنیا کی محبت سے پرہیز اور صفحہ ہے 245۔ خداوند تعالیٰ کے نظام تخلیق میں خدائی فضل و عنایات کے سرچشمے سے جو نظام سب سے زیادہ دور ہے وہ اسی دنیا اور مادی اشیاء کا نظام ہے۔ نورانی سرچشموں سے دور رہنے کی وجہ سے یہ مادی دنیا اپنے نظام میں جکڑی ہوئی خصوصیات کی حامل ہے۔ اس دنیا سے وابستہ حقائق پر توجہ دینے اور بہت غور و فکر کرنے سے اس دنیا سے وابستہ خطرات کا سامنا کرنے کا لاہ عمل ملتا ہے اور سالکین کو اس تمام سلسلے سے یہ ہدایت اور رہنمائی ملتی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کون سے قوانین کے تحت عمل کیا جائے۔ اس دنیا کی مخلوقات کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کا خالق کوئی بہت ہی دانا ہستی ہے جس نے بہت ہی ماہرانہ انداز میں یہ جہاں تخلیق کیا ہے۔ انسان کے ان مخلوقات سے تعلقات اور روح کی ان سے وابستگیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اسی سلسلے کو ہم دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا کی چند خصوصیات ہیں۔ نمبر 1، خداوندہ سبحانہ کی سب سے ادنا تخلیق، صفحہ نمبر ہم 245 پر ہی ہیں۔ جیسا کہ بتایا گیا ہے تمام عالمین میں سے یہ دنیا سب سے نچلے درجے کی تخلیق ہے۔ ہر طرح کی پابندیاں اور قیود کا ہونا اس کا وصف خاص ہے اور یہ خالق کی کچھ خاص توجہ کی حامل بھی نہیں سوائے ایک بات کے کہ وہ یہ کہ دنیا خدا کے کمالات کا ایک جلوہ ہے، لہٰذا اس کی تخلیق کا مقصد ان کمالات کے جلووں کا نظارہ کرنا اور اس تک پہنچنا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے اس حوالے سے دنیا کے بارے میں فرمایا، خدا کے نزدیک اس کی دنیا کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں، اور ہم تک ایسی کوئی خبر نہیں پہنچی کہ خدا نے کوئی مخلوق ایسی پیدا کی ہو جو اس کے نزدیک اس کی دنیا سے زیادہ ناپسندیدہ ہو۔ جب اس کو خلق فرما دیا تو اپنی رحمت خاص والی نظر اس پر نہیں ڈالی۔ بے شک یہ دنیا اپنے تمام خزانوں اور اس کی چاہتوں اور اس کی چابیوں سمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کی گئی تاکہ آخرت میں اس کا فائدہ کم نہ ہونے پائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ خدا نے جسے قابل نفرت جانا ہم بھی اس سے نفرت ہی کریں گے، اور جس کو خدا نے حقیر سمجھا ہے ہم بھی اسے حقیر جانیں گے۔ یہ حدیث ہے
بہار الانوار کی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 110، روایت کا نمبر بھی 110 ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جن کا دل خدا سے وابستہ ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ وہ اپنا دل کسی ایسی چیز سے لگائیں جس سے ان کا محبوب ناراض ہو، جس کو اس نے نظر انداز کیا ہو اور اس سے دوری اختیار کی ہو۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوا، اے ابن آدم، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال پھینکو، بے شک میری محبت اور الفت دنیا کا ایک ہی دل میں ساتھ ساتھ بسیرا ممکن نہیں۔ یہ حدیث ہے جواہر السنیہ صفحہ نمبر 79۔ نمبر 2 ہے تاریخ غلیظ و بدبودار، اور صفحے کا نمبر ہے 246۔ نورانیت کے سرچشموں سے دوری کے باعث یہ مادی عالم دنیا ہمیشہ سے تاریک اور غلاظت کا ڈھیر رہا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو لوگ چمگادڑ کی طرح اس تاریکی سے ناطہ جوڑتے ہیں، یہ دنیا سمجھ میں ان کے بھی نہیں آ سکتی۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو خود نصیحت فرمائی، اے عیسیٰ، بے شک دنیا ایک ایسا تاریک زندان ہے جو غلیظ اور بدبودار بھی ہے اور خوفناک بھی۔ اس میں بسنے والے ظالم اسی غلاظت کی خاطر ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن رہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر ہے 137۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ انبیاء اور اہل بیت ہی ہیں جو اس دنیا کے چنگل سے آزاد ہو پائے ہیں۔ ان کے بعد کچھ پاک و پاکیزہ انسان بھی ہے جو ان کی پیروی کرتے رہے۔ ان لوگوں کے نزدیک دنیا ایک ایسی مردہ اور ناپاک تخلیق ہے کہ فقط انتہائی مجبوری کی حالت میں اس سے کچھ لینے کے علاوہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے۔ اس سے بس اتنا تعلق رکھنا ہی بہتر سمجھتے ہیں جو انسانی جسم کے زندہ رہنے کے لیے کافی ہو اور ان کی روح اس کے نقصان سے محفوظ رہے۔ وہ دنیا کو اس لاش کی طرح سمجھتے ہیں جس کی بدبو قابل برداشت ہو، اور جو کوئی بھی اس کے قریب سے گزرے تو اپنی ناک اور اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ میرے بھائیوں، خدا کی قسم کہ ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کو ہمدردی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، خلوص دل سے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یہ دنیا اس موجودہ زندگی کے دوران اور آخرت میں بھی ایک مری ہوئی لاش سے زیادہ بدبودار اور غلیظ تر ہے، اور صرف وہی شخص کہ جو چمڑے کے کارخانے میں مرے ہوئے جانوروں کی کھالوں کے درمیان رہ کر کام کرتا ہے، اس کو ان مرداروں کی بدبو سے کوئی اذیت نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی چلتے پھرتے ان کی طرف آ نکلے یا ان کے نزدیک بیٹھے تو شدید اذیت کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 70 میں صفحہ نمبر 110، اور حدیث کا نمبر ہے صفحہ نمبر 110 پر بھی ہے اور صفحہ نمبر 111 تک جاری ہے۔ نمبر 3 ہے تباہی کی جانب گامزن، صفحہ نمبر ہے 248۔ دنیا کی ایک اور خصلت اس کے حدود اور قیود ہے، جس کی وجہ سے حصول کمال کی تڑپ رکھنے والا شخص اس کی طرف سے ہمیشہ بے چین اور غیر مطمئن رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تھی، دنیا سے دور دور ہی رہنا، کیونکہ اس کی ساری نعمتیں ختم ہو ہی جاتی ہیں اور اس کی برکات مٹھی بھر سے زیادہ نہیں ہیں۔ یہ حدیث ہے اصول کافی کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر ہے 137۔ دنیا کا حدود اور قیود میں جکڑا ہونا اس کے بہت سے نقائص، کوتاہیوں، مصائب اور سختیوں کا باعث ہے۔ اس سے محبت اور رغبت رکھنے والے سختیوں، غموں اور آفتوں کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، دنیا مصیبتوں اور آفتوں سے بھری پڑی ہے، اس میں انسان کو مستقل طور پر ناقابل قبول حادثات اور سختیوں کا سامنا رہتا ہے۔ اور یہ حدیث ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد کا نمبر ہے 7، صفحہ نمبر ہے 246 میں۔ ایک دوسری روایت میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے جو اپنے مالک کی نظر میں ہی پست ہے، اس میں موجود حلال کے تمام کے ساتھ حرام، اچھائی کے ساتھ برائی، موت کے ساتھ زندگی، راحت کے ساتھ سختی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف اگر خدا نے اپنے اولیاء کے سامنے اس کو اچھا بنا کر پیش نہیں کیا
تو دوسری طرف دشمنوں کے لیے اس کی وسعتوں کو کم بھی نہیں فرمایا۔ اور یہ حدیث بھی شرح نہج البلاغہ میں ہے، ابن ابی الحدید کی جلد نمبر 7 میں۔ دنیا کی ایک خصوصیت اس کا عدم استحکام اور اس کی نعمتوں کا زوال پذیر ہونا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 میں، روئے زمین پر موجود ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر ختم ہو جانے والی چیز سے عقل مند لوگ یہاں دل نہیں لگاتے۔ چنانچہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے اس طرح فریاد کی، میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 76 کا ترجمہ ہم نے پیش کیا کہ میں غروب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ کبھی بھی زوال پذیر دنیا پر بھروسہ نہیں کرتے۔ امام صادق علیہ السلام کی تعبیر کے مطابق اگر دنیا نے ختم ہی ہونا ہے تو یہاں اطمینان کس بات کا؟ اور یہ حدیث ہے توحید صدوق میں صفحہ نمبر 376 میں۔ خدا کا بہت ہی واضح فرمان موجود ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں، ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے۔ نمبر 4 ہے پرکشش اور دل نشین، اور صفحہ نمبر ہے 249۔ خداوند تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے انسان کو اس طرح سے تخلیق فرمایا کہ اس دنیا کی کشش فطرت انسانی میں رکھ دی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں، روئے زمین پر جو کچھ موجود ہے اسے ہم نے زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 46 میں، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی طرف کھنچنے والی دنیا کا سب سے اہم ترین استعمال کیا جائے۔ سب سے بہترین استعمال یہ ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ترین پہنچا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نصیحت فرمائی تھی، اے عیسیٰ جان لو کہ دنیا پرکشش ہے اور میں نے تم کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، بس تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری اطاعت کرو، بس اس حد تک اس دنیا سے دوری اختیار کرنا جتنا کہ میں تم کو اس سے دور رکھتا ہوں، اور اس کو نظر انداز کرتے رہنا، اور جتنا بھی میں نے تم کو عطا کیا ہے اس سے خوب استفادہ کرنا۔ یہ حدیث ہے بحر الانوار کی جلد نمبر 14 میں، صفحہ نمبر ہے 298۔ بس دنیا کی چکا چوند کی طرف راغب ہو کر غرق رہنا سراسر نادانی اور قابل مذمت ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، حد سے زیادہ دھوکے باز دنیا سے دوری اختیار کرو، یہ تمام سجاوٹوں سے آراستہ ہو کر اور دھوکے سے تمہارے امتحان لے کر تمہیں پچھاڑنے کے لیے در پہ رہے گی اور دلہن کی طرح بن سور کر رہے گی تاکہ تمہاری آنکھیں اسے تکتی رہیں۔ یہ حدیث بھی بحر الانوار کی جلد نمبر 70 میں موجود ہے، صفحہ نمبر 108 ہے اور روایت کا نمبر ہے 110۔